اب یہ فدق رسول کے پاس کہاں سے آیا؟ فدق یہودیوں کی سرزمین، اور یہ یہودیوں کی ملکیت بھی نہیں ہے۔ فدق جناب نوح کے پڑپوتے کا نام ہے۔ جناب نوح کا ایک پڑپوتا تھا جس کا نام فدق تھا، اس نے اس زمین کو آ کے آباد کیا تھا، یہ زمین اس کی آباد کرتا تھی۔ جب یہ مختلف انبیاء کی ملکیت رہی ہے، مختلف نبیوں کی ملکیت رہی ہے، یہ مختلف نبیوں سے ہوتی ہوئی حضرت موسیٰ کے پاس پہنچی تھی۔ حضرت موسیٰ کے پاس جو اللہ نے آسمان سے لوحیں اتاری تھی، ان میں سے ایک لوح میں اس زمین کی ملکیت کا تذکرہ بھی تھا۔ یہ کبھی بھی کسی بھی وقت میں کسی نبی کے علاوہ کسی کی جاگیر نہیں رہی تھی۔ حضرت موسیٰ کے بعد جب یہودیوں نے موسیٰ کے دین پہ قبضہ کر لیا تو انہوں نے اس فدق زمین پر بھی قابض ہو گئے۔ کوئی بھی جگہ جہاں اہل بیت جاتے ہیں میرے بچوں، یہ یاد رکھنا، اس جگہ پہ جانے کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ مولا امام حسین جو مدینے سے کربلا آئے تو آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ کو ممبروں میں بتایا جاتا ہے ایک ریگستان ایک صحرا تھا، گزرتے گزرتے حسین رک گئے۔ جہاں آج مولا حسین کی قبر ہے یہ ابراہیم کا گھر ہے۔ عراق کا پرانا نام بابل ہے، اور حضرت ابراہیم کو اسی سرزمین پہ اتارا گیا تھا۔ یہ جو آج کربلا ہے اس کا عبرانی زبان میں پرانا نام اور تھا۔ جہاں آج حسین مولا کی زرعی ہے یہاں حضرت ابراہیم کا گھر تھا۔ کبھی بھی امام کسی بھی دوسری جگہ پہ دفن نہیں ہوتے۔ بغداد کیوں پہنچے تھے، یہ طوس میں کیوں آئے تھے؟ امام کی ہر جگہ پہ جانے کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ جب یہ فدق، یہ سرزمین نبیوں کی ہوتی حضرت موسیٰ نے ایک تحریر لکھی ہوئی تھی کہ میرے بعد یہ جو بھی میرا وصی بنے گا، یوشع بن نون، پھر اس کے بعد آتے آتے جب یہودیوں نے دین پہ قبضہ کر لیا یہ ان کے پاس آ گئی۔ یہ سرزمین یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان متنازع رہی۔ عیسائی کہتے تھے کیونکہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کی نبوت کا تذکرہ تھا، عیسائی کہتے تھے یہ ہماری ملکیت، لیکن یہودی اپنی اکثریت کی وجہ سے اس کے اوپر قابض ہو گئے۔ جب یہودی اس کے اوپر قابض ہو گئے تو بہت عرصہ انہوں نے اس پر قبضہ رکھا۔ رسول اللہ نے حضرت علی کو وہاں بھیجا، اور وہاں بھیج کے یہودیوں سے دو مطالبے کیے۔ پہلا مطالبہ، یہ سب سرزمین جس پہ تم قابض ہو یہ تمہاری نہیں ہے، یہ ہر دور میں نبیوں کی ملکیت ہوتی ہے۔ دوسرا، تم اسی سرزمین کو جو ہماری ہے، جو رسول اللہ کی ہے، اسی سرزمین پہ رہ کے اسی رسول کے دین کے خلاف استعمال کر رہے ہو، جس کی ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے۔ جو ہی یہودیوں کو پتا چلا کہ مالک آ گیا ہے تو یہودیوں کے سربراہ نے اپنے صندوق میں سے وہ پرانی تحریریں نکالی۔ اس تحریر میں سے وہ تحریر نکالی جو دور حضرت موسیٰ سے چلتی ہوئی لوحوں کی صورت میں آ رہی تھی۔ اسی تحریر کے نیچے لکھ دیا کہ ہم نے جتنا عرصہ اس جگیر کی ملکیت اپنے پاس رکھی ہے وہ ہم مسلمانوں کے پیغمبر سے معافی چاہتے ہوئے یہ سرزمین اسے واپس کرتے ہیں۔ یہ زمین اس کو لینے کے لیے نہ کوئی جنگ ہوئی تھی، نہ کوئی جہاد ہوا تھا، نہ کوئی گھوڑے دوڑائے گئے تھے، نہ کوئی خون بہا تھا، نہ کوئی لشکر گیا تھا، نہ کسی نے وہاں جا کے محاصرہ کیا تھا۔ یہ انہیں خبر ہو گئی تھی کہ جہاں ہم بیٹھے تھے یہ ہماری نہیں تھی، اور عرب میں وہ نبی آ گیا ہے جو آخری نبی ہے، تو یہ سرزمین ہمیشہ نبیوں کی ہوتی ہے، لہٰذا ہم اسے واپس کر دیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کے پاس آ گئے۔ اب یہ مسلمانوں کی ملکیت تو بن نہیں سکتی کیونکہ یہ جناب نوح کے پڑپوتے سے ہوتی ہوتی نبیوں کے پاس رہی ہے۔ اگر یہ کسی نبی کے بعد اس کی امت کی ملکیت ہوتی تو مصطفیٰ کبھی بھی یہودیوں سے واپس نہ لیتے۔ میں محنت کر کے آپ کے سامنے اگر یہ کسی نبی کے جانے کے بعد اس کی امت کا حصہ بن جاتی تو یہودی حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے، یہود کی اولاد تھے، کبھی بھی نبی ان کو بے دخل نہ کرتے۔ لیکن نبی کا اس سرزمین کو واپس لینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امت کا نہیں، صرف پیغمبر کا حق ہے، صرف رسول کا حق ہے۔ جب رسول اللہ نے وہ جاگیر لے لی تو یہ کیا سنہ ہے؟ 7 ہجری جنگ خیبر کی فتح کے بعد یہ سرزمین رسول اللہ کے پاس آ گئی۔